امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زد فزد آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرہ وعلی آلہ وازواجہ وآبائہ وصحبہ اجمعین۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے 6 آیات بینات اور سورہ یوسف کا ایک رکوع مکمل کر لیا تھا۔ آج ہم دوسرے رکوع کو پڑھیں گے اور اس دوسرے رکوع کا مختصر سا خلاصہ پہلے آپ کے سامنے پیش کروں۔ دوسرے رکوع کے اندر ہم سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا اور ان کا جو مزاج تھا اس کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اقوال کہے یا جو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو ہے وہ چال چلی، اس چال کا ذکر کیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کس طرح بچپن ہی میں نوازا، اس کا اس کے اندر جو ہے وہ ذکر ملے گا۔ یہ 3 چیزیں ہم نے ترتیب کے ساتھ یہاں پہ پڑھنی ہیں، اور ان آیات کو پڑھنے کے بعد یا اس رکوع کو جاننے کے بعد ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ جتنی بھی جو ہے وہ اشتعال انگیز حالات ہوں، انسان اپنے دامن عفت پر داغ نہ آنے دے۔ غربت ہو یا غلامی کی رسوائی ہو، قید و بند کی سختی ہو، کچھ بھی ہو، اس کو برداشت کرنا اور اپنے جو ہے وہ ظالم بھائیوں کو پھر معاف کر دینا جب انسان پر سر اقتدار آ جائے، اور پھر اس کے بعد والد کا حزن و ملال ہے، اور طویل ایک فراق کے بعد پھر ایک وصال کی کیفیت ہے۔ انسان جتنا اس پہ غور کرتا ہے تو اتنا انسان جو ہے وہ اپنی فطرت میں پختہ ہوتا جاتا ہے، اس پہ راز کھلتے جاتے ہیں۔ نیکی، صبر، عفو درگزر، دیگر اخلاق حسنہ کی جو بالادستی ہے اس پہ انسان کا یقین پختہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انسان کے لیے کھلی نشانیاں ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی یوسف وَإِخْوَتِهِ آیاتٌ لِلسَّائِلِین۔ لقد البتہ تحقیق، کانا ہے، فی یوسف حضرت یوسف علیہ السلام میں، و اخوتی اور ان کے بھائیوں میں۔ اخوہ یہ جو ہے وہ اب یہاں پہ جمع کا صیغہ ہے، اخن ہوتا ہے بھائی، اور اخوتن جو ہے وہ یہ جمع ہے۔ تو اخوتی حضرت یوسف کے بھائیوں میں، آیاتن نشانیاں، للسائلین سوال کرنے والوں کے لیے۔ لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین۔ بے شک حضرت یوسف علیہ السلام اور آپ کے بھائیوں کے قصے میں عبرت کی کئی نشانیاں موجود ہیں، سوال کرنے والوں کے لیے، پوچھنے والوں کے لیے، دریافت کرنے والوں کے لیے۔ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ذکر ہے۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، یہ گزشتہ لیکچر میں ہم ترتیب کے ساتھ پڑھ چکے، اور میں نے وہ پیج بھی آپ سے شیئر کیا تھا جن پہ ان کے نام لکھے ہوئے تھے۔ تو حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، جس میں حضرت یوسف اور حضرت بنیامین جو تھے وہ ایک ہی والدہ کے شکم سے تھے، جن کا نام راحیل تھا، اور تورات میں جن کو راحل بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماموں کی جو تھیں، یہ لڑکی تھی، یعنی ماموں ذات تھیں، جن سے یہ بیٹے جو ہے وہ پیدا ہوئے۔ تو یہ ان دونوں سے جو ہے وہ بہت پیار تھا۔ پھر ان کا جو واقعہ ہے، جو قصہ ہے، اس میں تمام سوال کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ اگر اشتعال انگیز حالات ہوں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ان اشتعال انگیز حالات میں اپنے دامن کو کیسے بچانا چاہیے، غربت میں، غربت کی سختیوں میں، اس کی رسوائی میں، غلامی کی رسوائیوں میں، قید و بند کی سختیوں میں کس طرح برداشت کا مادہ پیدا کرنا چاہیے، اور پھر جب انسان اقتدار میں آ جائے تو کس طرح وہ تمام چیزیں بلا کر جس نے وہ ظلم کیا ہے، جس نے وہ ستم کیا ہے، جس نے رسوا کیا ہے، اس کو کیسے معاف کرنا ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں یہاں پہ ذکر کی جا رہی ہیں کہ حضرت یوسف میں اور ان کے بھائیوں میں سوال کرنے والوں کے لیے واضح عبرت کی نشانیاں موجود ہیں۔ آیت نمبر 8 میں آگے ارشاد فرمایا، اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ۔ اذ قالوا، اذ اس وقت کو یاد کرو، قالوا جب انہوں نے کہا، لیوسف کہ حضرت یوسف علیہ السلام، واخوہ اور ان کا بھائی یعنی حضرت بنیامین،
احبو زیادہ پیارا ہے، زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسندیدہ ہے. احبو اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، زیادہ محبوب ہے، زیادہ پیارا ہے. الا طرف یا کو، ابینا ہمارے والد کو، منا ہم سے، و نحن اور ہم ہیں، اسوۃ ایک مضبوط گروہ، ایک مضبوط جتھا. اذ قالوا لیوسف واخوه احب الى ابینا منا ونحن اسوۃ، جب بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یوسف علیہ السلام اور ان کا بھائی زیادہ پیارا ہے ہمارے والد کو ہم سے، حالانکہ ہم تو ایک مضبوط جتھا ہیں. ان ابانا لفی ضلال مبین، ان بے شک ابانا ہمارے والد، لفی میں ہیں، ضلال، ضلال ویسے عام طور پہ معنی جو ہے وہ اکثر مفسرین نے یہاں پہ غلط کیا ہے، کسی نے کہا گمراہی میں ہے، کسی نے کہا بھول میں ہے، لیکن سب سے بہترین ترجمہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علی رحمہ نے کیا. آپ نے اس کا ترجمہ کیا کہ ان ابانا لفی ضلال مبین، مبین کہتے ہیں واضح کو، اور دلال کا معنی آپ نے کیا محبت میں وارفتہ. ان ابانا لفی ضلال مبین، اور بے شک ہم نے اپنے والد کو کھلی ہوئی محبت میں پایا، یعنی وہ اپنے بیٹوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. تو بعض نے کہا کھلی غلطی کا شکار ہے، بعض نے کہا جی کھلی گمراہی میں، یعنی نبی ہو گمراہ نہیں ہو سکتا، نبی ہو تو کسی غلطی کا شکار نہیں ہو سکتا. تو یہاں یہ ترجمہ مناسب نہیں تھا، لیکن دلال کا معنی جو اعلیٰ حضرت نے کیا، اعلیٰ حضرت کے کمال ادب پر جو ہے وہ یہ دلالت کرتا ہے. اعلیٰ حضرت نے بہت زبردست اس کا ترجمہ کیا ہے. آپ نے فرمایا انا ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے والد ان بھائیوں سے واضح پیار کرتے ہیں اور ان کی محبت میں وارفتہ ہو چکے ہیں. تو اب یہ آیت نمبر 8 مکمل ہے، اس کا ترجمہ آپ دیکھیں کیا ہے. اور جب بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یوسف علیہ السلام اور ان کا بھائی زیادہ پیارا ہے ہمارے باپ کو ہم سے، حالانکہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں، یقیناً ہمارے والد ان کی محبت میں جو ہے وہ واضح جو ہے وہ وارفتہ ہو چکے ہیں. آیت نمبر 9 میں فرمایا اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین. اقتلوا، اب ایک مشورہ یہ آیا، اقتلوا قتل کر دو یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کو، او یا اطرحوہ، اطرحوہ پھینک دو ان کو، اردن ایسی زمین میں، یخلو لکم، یخلو تنہا ہو جائے، تم تمہارے لیے، وجہ چہرہ، ابیکم تمہارے والد کا، وتکونوا اور ہو جاؤ تم، من بعدی اس کام کے کرنے کے بعد، قوما صالحین صالح قوم میں سے، نیک قوم میں سے. آیت نمبر 9 کا آپ نے لفظی ترجمہ جو ہے وہ سماعت کیا. ارشاد فرمایا اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین. قتل کر ڈالو یوسف علیہ السلام کو یا دور پھینکاؤ انہیں کسی علاقہ میں، یوں تنہا ہو جائے گا تمہاری طرف تمہارے باپ کا رخ، اور ہو جانا اس کے بعد توبہ کر کے نیک قوم میں سے. یہ آیت جو ہے وہ اب آپ نے سماعت کی. یہاں پہ تجویز پیش کی گئی کہ یوسف علیہ السلام کو یا تو قتل کر دیا جائے یا کسی دور دراز علاقے میں پھینک دیا جائے. جب یہ باپ کی آنکھ سے نہاں ہو جائیں گے، پوشیدہ ہو جائیں گے، تو ساری کی ساری محبتیں اور توجہ اور ان کا مرکز جو ہے وہ ہم ہو جائیں گے. لہٰذا یہ ایک تجویز دی گئی. پھر دوسری تجویز یہ دی گئی کہ پیغمبر ذاتے تھے، بارہ یہ سنا تھا کہ کسی کو بلا وجہ قتل کرنا یا اسے اذیت پہنچانا جرم عظیم ہے. اس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے سخت گرفت ہوتی ہے، اس لیے کچھ گھبراہٹ محسوس کی ہوگی، لیکن ان کے نفس ہیلا ساز نے انہیں سہارا دیا. گھبرانے کی کوئی بات نہیں، یوسف کو ٹھکانے لگانے کے بعد توبہ کر لینا اور نیک ہو جانا، گناہ معاف ہو جائیں گے، عذاب سے چھٹکارا مل جائے گا. مجرم ذہنیتیں کچھ اسی طرح ہی جو ہے وہ سوچا کرتا ہے، لیکن ایسے مجرموں کے دلوں کو وہ سوز و گداز، وہ احساس ندامت، وہ اشبار آنکھیں نصیب ہی کب ہوتی ہیں جو رحمت الہی کو اپنی طرف مائل کر سکتی ہیں. یہ بھی شیطان کا ایک فریب ہے، نفس کا عظیم دھوکہ ہے. اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی بتایا جا سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کے بعد تمہاری ساری دشواریاں دور ہو جائیں گی اور تمہارے معاملات درست ہو جائیں گے. تو یہ بھی اس کا ترجمہ جو ہے وہ بعض نے کیا ہے
اور کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب تم پھینک دو گے یا ان کو کسی زمین میں چھوڑ دو گے تو وہ والد تمہاری طرف متوجہ ہو جائیں گے اور تمہاری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، یعنی تم ایک صالح اور نیک قوم بن کے جو ہے وہ ابھرو گے۔ تو یہ ایک رائے تھی، یہ ایک ان کی تجویز تھی، بھائیوں نے آپس میں طے کیا۔ لیکن ان میں ایک بھائی شمعون نامی تھے جنہوں نے اس تجویز کو رد کیا، جس کا ذکر قرآن پاک کی آیت نمبر 10 میں ہے۔ فرمایا قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين۔ ارشاد فرمایا قال قائل، ایک کہنے والے نے، ایک قائل نے کہا، ایک کہنے والے نے کہا منهم ان سے، لا تقتلوا قتل نہ کرو یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کو، والقوه اور انہیں ڈال دو، فی غیابۃ الجب، فی میں غیابہ، غیابہ کہتے ہیں عام طور پہ جس پہ پردہ ڈالا ہوا ہو، جسے اندھا کہا جائے، گہرا کہا جائے، تاریک کہا جائے۔ غیابۃ الجب، جب کہتے ہیں کنویں کو۔ یلتقطہ بعض السیارہ، یلتقطہ، یلتقطہ اٹھا لیں اس کو، بعض السیارہ بعض چلتے مسافر، ان کنتم فاعلین اگر تم یہ کرنا چاہتے ہو، اگر تم ایسا کرنا ہی چاہتے ہو، حضرت یوسف سے جان چھڑانا ہی چاہتے ہو تو یہ میری تجویز ہے، اس پہ غور کرو۔ حضرت شمعون جو ہیں وہ اب اپنی تجویز دے رہے تھے، وہ تجویز کیا تھی؟ ان میں سے ایک کہنے والے نے یہ کہا کہ نہ قتل کرو یوسف علیہ السلام کو، بلکہ پھینک دو اسے کسی گہرے کنویں کی تاریک تہ میں، اٹھا لیں گے اسے کوئی راہ چلتے مسافر، اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے۔ یہ کرنے کے بعد پھر اب جو مجلس شورا بیٹھی 12 بھائیوں کی، اب اس میں کسی رائے کی طرف انہوں نے جانا تھا، اس کو انہوں نے اختیار کرنا تھا۔ اب اس میں جو رائے اختیار کی گئی وہ حضرت شمعون کی رائے کو اختیار کیا گیا۔ اب وہ رائے کیا تھی، اور اس رائے پر ابھی آپ نے بھی غور کیا کہ ان کو ایک کنویں میں ڈال دیا جائے، کچھ قافلہ آئے گا اور لے جائے گا۔ قالوا یا ابانا، اب انہوں نے سازش چلنا شروع کی، چال چلنا شروع کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے جو کہ اللہ کے نبی ہیں، آ کے عرض کرنے لگے، قالو انہوں نے کہا، یا ابانا اے ہمارے والد بزرگوار، ما لاکا آپ کو کیا ہو گیا ہے، لا تأمنا، لا تأمنا آپ ہم سے امن محسوس نہیں کرتے، یعنی آپ ہمارا اعتبار نہیں کرتے، الا یوسف یوسف کے معاملہ میں، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ واو اور انا بے شک ہم لہو اس کے لیے ہیں، لناصحون خیر خواہ نصیحت کرنے والے، یعنی ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں۔ آیت نمبر 11 کا آپ نے لفظی ترجمہ بھی سماعت کیا۔ فرمایا جب یہ سارا انہوں نے طے کر لیا کہ کنویں میں ڈالنا ہے، انہوں نے کیا کہا، انہوں نے آ کر کہا، اے ہمارے والد بزرگوار آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ حضرت یوسف کے معاملے میں ہم پر اعتبار ہی نہیں کرتے، حالانکہ ہم تو اس کے سچے خیر خواہ ہیں۔ اب یہ انہوں نے پہلا جو ہے وہ یوں سمجھے کہ جال ڈالنے کی اپنی طرف سے کوشش کی، اور اللہ کے نبی کو جال میں پھنسانے کی کوشش کی، لیکن وہ جانتے نہیں تھے کہ اللہ کے نبی کو جال میں یا کسی سازش کا شکار نہیں کیا جا سکتا۔ بار کیا بھی اللہ تعالیٰ کا ایک حکم تھا، ایک تقدیر تھی جس نے جو ہے وہ مرتب ہونا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے درجات لکھے تھے۔ اب دیکھیں آگے کیا ہوگا، ارسلہ معنا، ارسلہ اے والد بزرگوار حضرت یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیں، ارسلہ ان کو بھیجیں، معنا ہمارے ساتھ، غدن کل، ٹھیک ہے، اے والد بزرگوار ان کو کل ہمارے ساتھ بھیجیں، یارتا وہ خوب کھائے پیے، و یالاب اور کھیلے کودے، یارتا کہتے ہیں کھانے پینے کو، اور یالاب کہتے ہیں کھیلے کودے کو۔ اب جو آپ نے یہاں پہ یہ پیج شیئر کیا ہے، اس پہ دیکھیں ترجمہ انہوں نے کیا کیا ہے، چرے چگے، ٹھیک ہے، یہ غالباً جو ہے وہ مودودی جو ہے اس کا ترجمہ ہے، یا اور دو چار ہیں جن کا یہ ترجمہ ہے۔ انہوں نے ترجمہ کرتے ہوئے شان نبوت کا بھی خیال نہیں رکھا، اور انہوں نے دیکھے ایک نبی کے بارے میں یہ کہا کہ اس کے بھائی جو ہے وہ اس بندے کے بارے میں یہ کلام کر رہے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے نبوت کا تاج عطا کرنا ہے کہ وہ چرے چکے، یعنی یہاں پہ ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ خوب کھائے پیے اور کھیلے کودے، یعنی ان کے نزدیک، ان کے ادب کے نزدیک جانور اور انسان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ان کے نزدیک جو نبوت ہے یا نبوت کا مقام ہے وہ بہت خفیف سا ہے، اور بار بار نبی میں جو ہے وہ غلطیاں نکالنا، نبی میں نقص نکالنا، نبی میں عیب نکالنا، یہ ان کا شیبہ اور وتیرہ ہے۔ جس طرح یہ ایک طارق جمیل صاحب کی بہت ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوئی تھی، جس میں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا تھا
کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نعوذ باللہ مصر میں جو ہے وہ ان کا چہرہ کالا کر دیا گیا، ان کے جو ہے وہ بال جو ہے وہ مونڈ دیے گئے، اتار دیے گئے، اور زلیخا کے ساتھ جو ہے وہ بدفعلی کے الزام میں نعوذ باللہ آپ کو گدے پر بٹھا کر پورے مصر کے ساتھ اندر جو ہے وہ گھمایا گیا۔ تو یہ ایک انتہائی بےہودہ قسم کی روایت ہے، موضوع روایت ہے، اور یہ جھوٹی روایت ہے، اس روایت کی کوئی اصل نہیں ہے، اور ہمارے سننے والے بھی کمال ہیں جن کی جو ہے وہ روٹی طارق جمیل کے سننے کے بغیر ہضم ہی نہیں ہوتی۔ تو ان سے باقاعدہ مطالبہ بھی کیا گیا کہ اس واقعے سے توبہ کریں، لیکن انہوں نے توبہ جو ہے وہ نہیں کی، اور یہ موضوع روایت تھی، جھوٹی روایت تھی جو نبی کی بالکل شایان شان نہیں تھی۔ تو جب بھی ہم کسی نبی کا مقام ذکر کریں، کسی نبی کا واقعہ ذکر کریں یا کسی نبی کی شان بیان کرنے لگیں تو ہمیں ادب کا پہلو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کس لفظ میں جو ہے وہ نبی کی عظمت جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ جس طرح یہاں پہ انہوں نے ترجمہ تو کر دی ہے لفظی یارتا وہ چرے چگے، لیکن یہ کیا نبی کے شایان شان ہے؟ کیا نبی کو جانور ہے نعوذ باللہ جو چلے چکے؟ تو ارسلہ معنا غدا یرتا و یلا، اس کا معنی خوب یہ بنے گا آپ بھیجیے حضرت یوسف کو ہمارے ساتھ تاکہ وہ کل ہمارے ساتھ خوب کھائیں پیئیں اور خوب کھیلیں کودیں۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، وَإِنَّا اور بے شک ہم لہو اس کے لحافظون نگہبان ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے جو ہے وہ نگہبان ہیں۔ اب یہاں پر جو چیز ذکر کی جا رہی ہے کہ ہم حضرت یوسف کے تہ دل سے جو ہے وہ خیر خواہیں اور آپ ناحق ہم پر شک کرتے ہیں، یعنی یہ والد صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم پر ناحق شک کرتے ہیں۔ اب کہا گیا کہ آپ ہم پر اعتماد کرتے ہیں تو اسے کل سیر و تفریح کے لیے ہمارے ساتھ روانہ کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ جو یرتا ہے راتا کہتے ہیں جی بھر کے کھانا، ٹھیک ہے، جی بھر کے کھانا پینا، اور جو یلاب ہے اسے کہتے ہیں کھیلنا، دوڑنا، شکار کرنا، تیر اندازی کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یلاب میں آتی ہیں۔ یرتا و یلاب یعنی خوب کھائے پیئیں، خوب کھیلیں، شکار کریں، تیر اندازی کریں، دوڑ کریں۔ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، اور آمین کے جو ہے وہ نگہبان ہیں، اور نگہبانی سے یہاں پہ مراد حفاظت ہے۔ اب انہوں نے جو چیز ذکر کی کہ یعنی ہر طرح سے ہم حضرت یوسف کی نگرانی کریں گے، اس طرح آپ کو ہمارے خلوص اور نیک نیتی کا پتہ چل جائے گا اور یہ بے اعتمادی جو آپ کی ہم پہ ختم ہو جائے گی۔ دوسرا انہوں نے یہ جو ہے وہ چال چلی کہ آپ اعتماد کر کے دیکھیں، جسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں ایموشنل بلیک میل کرنا، تو یہ انہوں نے جو ہے وہ ایک طریقہ کار اختیار کیا۔ اب پھر جو ہے وہ آگے ذکر کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کا جواب اپنے بیٹوں کے لیے، کہا قالا، ارشاد فرمایا آیت نمبر 13 میں، قالا فرمایا، آپ نے فرمایا، حضرت یعقوب نے فرمایا، انی بے شک میں، لا یحزننی جو ہے وہ مجھے غم زدہ بنا دیتی ہے، ان تذہبوا بھی، ان کے تذہبوا تم لے جاؤ بھی اس کو، مجھے یہی بات غمزدہ بناتی ہے یا غمزدہ کر دیتی ہے کہ تم انہیں لے جاؤ، وَأَخَافُ اور میں ڈرتا ہوں کہ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ ان کے يَأْكُلَهُ اس کو کھائے الذِّئْبُ بھیڑیا، وَأَنْتُمْ اور تم عنہ ان سے غافلون غافل ہو جاؤ، بے خبر ہو جاؤ۔ آیت نمبر 13 مکمل ہوئی۔ آیت نمبر 13 میں فرمایا حضرت یعقوب کا ذکر ہے کہ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بے شک مجھے غمزدہ بناتی ہے یہ بات کہ تم اسے لے جاؤ اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں کھا نہ جائیں اس کو بھیڑیا اور تم سیر و تفریح کے باعث اس سے بے خبر ہو جاؤ۔ اب یہاں پر جو چیز ذکر کی جا رہی ہے، آپ نے اپنے دلی خدشات کا اظہار فرما دیا اور ممکن ہے کہ ان کے بہانہ کی طرف اشارہ کر دیا ہو کہ تم بعد میں یہ بہانہ بناؤ گے کہ اسے بھیڑیا کھا گیا، تو آپ نے یہ ساری چیزیں پہلے ذکر کر دی کیونکہ نبوت کی آنکھ یہ چیز دیکھ رہی تھی اور یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر تھی۔ اور امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ آپ نے لکھا ہے کہ آپ کو معلوم تھا کہ بھیڑیا آپ کو نہیں کھا سکتا، یعنی کسی نبی کو کوئی درندہ نہیں کھا سکتا، یہ بھی آپ نے ذہن نشین کرنا ہے، کوئی درندہ کسی بھی نبی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے، لیکن آپ نے ان کے بہانے کی طرف اشارہ کر دیا اور آپ نے کہا کہ کہیں جو ہے وہ تم تساہل نہ برتو، اور آپ نے تنبیہ کر دی دیکھ لینا کہیں میرے بیٹے کو بھیڑیا نہ کھا جائے اور تم غافل ہو جاؤ۔ تو یہاں پہ یہ چیز ذکر کی جا رہی ہے، آپ نے اشارہ بھی کر دیا جو بعد میں انہوں نے بہانہ بنانا تھا، جو بھائی بھول گئے کہ حضرت یعقوب نے یہ بات ہم سے کی تھی، اور یہ واقعی جب واپس پلٹیں گے تو یہ بات کریں گے کہ بھیڑیا کھا گیا ہے۔ آیت نمبر 14 میں فرمایا قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون، قالوا انہوں نے کہا، بھائیوں نے کہا، 12 کے 12 بھائیوں نے،
جو بھائی کہہ رہے تھے اب وہ کیا تھے، لئن اکلہ، اگر اسے کھا لے، ازے وہ بھیڑیا، ونحن عصبہ، اور ہم ایک مضبوط جتھا ہیں، انا اذا لخاسرون، انا بے شک ہم، اذن یقیناً ہو جائیں گے، لخاسرون ضیاء کار، اذن اس صورت میں ہم خسارہ پانے والے ہوں گے، ضیاء کار ہوں گے، نقصان کرنے والے ہوں گے۔ ترجمہ یہ بنا آیت نمبر 14 کا، کہنے لگے اگر کھا جائے اسے بھیڑیا، حالانکہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں، بلا شبہ ہم تو بڑے ضیاء کار ہوئے، مطلب ہم تو نکمے ہوئے کہ اگر ہمارے ہوتے ہوئے بھائی کو بھیڑیا کھا جائے۔ وہ اپنی طرف سے ان خدشات کا ازالہ کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم جو ہے وہ 10 بھائی ہیں، 12 بھائی ہیں، تو بیچارے بھیڑیے کی کیا مجال کہ یوسف کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ اگر ہماری موجودگی میں یوسف علیہ السلام کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ ہمارے لیے یہ جو ہے وہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ تسلی دے رہے تھے۔ اب اگلا جو مرحلہ ذکر کیا جا رہا ہے، اب اگلا مرحلہ حضرت یوسف علیہ السلام کی روانگی کا ہے۔ آیت نمبر 15 میں اس کا ذکر کیا، فلما ذهبوا به، فلما پس جب، ذهبوا لے گئے به ان کو، ٹھیک ہے، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ لے چلے، فاجمعوا، اور سب نے اجماع کر لیا، سب نے اتفاق کر لیا، سب نے طے کر لیا، ان یجعلوہ، کہ وہ انہیں ڈالیں گے، فی غیابت الجب، ایک تاریک تہ والے کنویں میں، ایک گہرے تاریک کنویں میں ڈالیں گے۔ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، اور پھر جب بڑے اسرار سے انہیں لے گئے اور سب نے یہی طے کر لیا کہ ڈال دیں اسے کہ گہرے کنویں میں اور اس کی تہ میں، واوحینا الیہ۔ اب توجہ سے اس آیت کو سنیں، اور اس آیت میں جو حضرت یوسف علیہ السلام سے رب محبت کا اظہار فرما رہا ہے اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ اب بچپن ہے، بچپن کی کیفیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اسی وقت جب ان کو کنویں میں ڈالا جا رہا تھا، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، اور لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، تاکہ تم ضرور انہیں آگاہ کرو گے، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ یعنی حضرت یوسف کو کہا جا رہا ہے یہ تمہارے بھائی تمہیں ڈال رہے ہیں، تم اپنے بھائیوں کو ضرور آگاہ کرو گے، امرہم بامرہم، ان کے کام کا، ان کے کام سے آگاہ کرو گے، ان کے کام کے بارے میں انہیں ایک دن ضرور بتاؤ گے، حاذا یہ جو کام انہوں نے کیا ہے، وہم لا یشعرون، اور ہم وہ لا یشعرون، وہ آپ کے رتبے کو نہیں سمجھتے، وہ آپ کی شان کو نہیں سمجھتے۔ تو بعض مفسرین نے یہاں پر یہ لکھا کہ یہ وہ موقع تھا جس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کا تاج عطا فرمایا، اور یہی وہ پہلی وحی تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف جو ہے وہ کی گئی۔ بعض نے لکھا کہ آپ کے دل میں القاء کیا، بعض نے کہا کہ باقاعدہ فرشتے کے ذریعے جو ہے وہ آپ کو یہ وحی جو ہے وہ بھیجی گئی کہ آپ نے ان کو جو ہے وہ ضرور ایک دن متنبع کرنا ہے، بتانا ہے کہ تم نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، اور وہ آپ کے عالی رتبے سے بالکل آگاہ نہیں ہے کہ آپ کا رتبہ کیا ہے اور مستقبل قریب میں آپ کا رتبہ کیا ہوگا اور آپ کس طرح دنیا پہ حکومت کریں گے یہ بھی نہیں جانتے۔ آیت نمبر 15 کا جو ہے وہ با محاورہ ترجمہ میں سماعت فرمائے ہیں۔ آیت نمبر 15 کا با محاورہ ترجمہ یہ ہے، اور جب بڑے اصرار سے انہیں لے جایا گیا اور سب نے یہی طے کر لیا کہ ڈال دیں انہیں کسی گہرے کنویں کی تاریک تہ میں، اور عین اس وقت ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ گھبراؤ نہیں۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، آیت نمبر جو ہے وہ 16 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور آئے اپنے باپ کے پاس عشاء کے وقت گریہ زاری کرتے ہوئے۔ یہ وہ آیت ہے جس آیت کو بالخصوص اہل تشیع حضرات جو ہیں وہ ماتم کے ثبوت میں جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہیں وہ آ کے دیکھے روئے تھے تو نبی کے سامنے گریہ و زاری کی، گریہ و زاری کرنا یہ جو ہے وہ نبی کے سامنے درست ہے، حالانکہ یہ عقل کے اندھے نہیں جانتے
کہ وہ ظلم کر کے آ رہے تھے، وہ گناہ کر کے آ رہے تھے، اور اس گناہ پر جھوٹی ندامت کو ظاہر کرنے کے لیے وہ رو رہے تھے. تو یہ تو پھر بات بالکل جو ہے وہ سچ ثابت ہوتی ہے، جس طرح کہ مولانا باقر مجلسی نے اپنی کتاب کے اندر یہ باقاعدہ لکھا کہ تمام اہل کوفہ شیعان کہ جب حضرت امام علی مقام کو شہید کیا جا رہا تھا، اس وقت کوفہ میں کوئی سنگل بھی ایسا جو ہے وہ بندہ نہیں تھا جسے آپ اہل سنت کہہ سکیں. تمام کے تمام اہل کوفہ جو ہے وہ شیعہ تھے. یہ ان کے خود اپنے جو ہے وہ مفسرین اور محدثین لکھتے ہیں. تو حضرت بی بی زینب علیہ السلام کی ان کو بد دعا ہے کہ یہ اسی طرح روتے رہیں گے، اور دیکھ لیں کہ یہ ظلم کر کے رونا اور پیٹنا اور اپنے آپ کو سچ ثابت کرنا یہ اسی طرف اشارہ ہے. اور یہ عقل کے اندر اس آیت سے جو ہے وہ استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گریہ وزاری کرنا جو ہے وہ جائز ہے. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور وہ روتے ہوئے آئے اپنے باپ کے پاس گریہ وزاری کرتے ہوئے. قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. جس طرح کہ آج کل کے کہتے ہیں کاش ہم کربلا میں ہوتے ہیں، کاش ہم جو ہے وہ کربلا میں جو ہے وہ ہمیں آزمایا جاتا، ہم امام علی مقام کے ساتھ کھڑے ہوتے. حالانکہ اس وقت ان کی کیفیت یہ تھی، یہ سارے کے سارے محبت کا دعویٰ کرنے والے 18,000 خطوط لکھ کے بلوانے والے، انہوں نے بھی یہی جو ہے اس وقت سبق پڑھنا شروع کر دیا تھا، اور یہی کاش ہم ہوتے، ہم کرتے، لیکن ہم مجبور ہیں، اب ہماری تلواریں جو ہے وہ آپ کے مخالف ہیں، دل آپ کے ساتھ ہیں. تو یہی معاملہ انہوں نے بھی کیا تھا. اور یہ دیکھیں ان کا طریقہ واردات کیا تھا. کہتے قالو، کہنے لگے، یا ابانا، اے ہمارے والد، انا، بے شک ہم، ذہبنا، ہم چلے گئے، نستابقو، ایک دوسرے سے سبقت لینے میں، یعنی دوڑ لگانے لگے. ہم ایک دوسرے سے دوڑ لگانے کے لیے نکلے. وترکنا، اور ہم نے چھوڑا، یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کو، عند متاعنا، اپنے متاع کے پاس، اپنے سامان کے پاس. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، بس بھیڑیے نے ان کو کھا لیا. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ، وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ، اور آپ ہمارا یقین نہیں کریں گے، آپ ہم پہ جو ہے وہ بات ہماری نہیں مانیں گے، لنا، ہماری، وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ ہم سچے ہیں. یعنی یہ انہوں نے اپنی جو ہے وہ صداقت کی بھی تصدیق کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ آپ ہماری بات نہیں مانیں گے حالانکہ ہم سچ بول رہے ہیں. تو یہ ان کا ایک طریقہ واردات تھا جو انہوں نے وہاں پہ کرنے کی کوشش کی. قالوا یا بانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. کہ جب وہ آئے تو کیا کہتے ہیں آگے کہ اے والد بزرگوار، ہم ذرا گئے کہ دوڑ لگائیں اور ہم چھوڑ گئے یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس. آئے افسوس، کھا گیا ان کو بھیڑیا، اور آپ نہیں مانیں گے ہماری بات اگرچہ ہم جو ہے وہ سچے تھے. یعنی ہمیں یقین ہے کہ آپ ہماری اس بات کو نہیں مانیں گے، کیونکہ پہلے ہی آپ کا دل ہماری طرف سے صاف نہیں ہے. لیکن آپ مانیں یا نہ مانیں، جو ہم قصہ بیان کر رہے ہیں 100% سچا ہے، اس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش جو ہے وہ باقی نہیں ہے. تو یہ بھی آج کل کھیلا جاتا ہے، یہ بھی سازش کی جاتی ہے، یہ بھی چال اس طرح چلی جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں آپ نے ماننا تو ہے نہیں، آپ ہمارے مخالف ہیں، تو لہٰذا جو بات ہم کر رہے ہیں وہ بالکل سچی ہے، شک ڈالنے کے لیے. تو یہ اس طرح ان کا جو ہے وہ طریقہ واردات تھا، انہوں نے یہ کام جو ہے وہ کیا. اب آگے دیکھیے کہ آگے قرآن پاک ان کے حوالے سے کیا کہتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیا، پھر ان کے بھائیوں نے آگے اگلا جو ہے وہ مرحلہ اختیار کیا. وہ کیا تھا؟ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، وَجَاءُوا، اور وہ لے آئے، عَلَىٰ قَمِيصِهِ، حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پر، بِدَمٍ كَذِبٍ، جھوٹا خون، جھوٹا خون حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پر لگا کے لے آئے. جس طرح میں نے بائبل کے بھی آپ کو گزشتہ لیکچر میں حوالے دیے تھے، وہ آپ پڑھ لیجئے گا کہ بکری کا خون جو ہے وہ انہوں نے لگایا بھائیوں نے، اور وہ سارا واقعہ لکھا ہوا ہے قرآن، اور اس کو آپ بے شک سامنے رکھ کے دیکھ لیں، موازنہ کر لیں، آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ کس کلام میں تعریف کی گئی ہے، کس کلام میں جو ہے وہ بے ادبی جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اور دیکھ لیں کہ کون سا اللہ کا کلام ہے یا نہیں ہے، اور کون سے الفاظ اللہ کے کلام میں شامل ہیں اور کون سے نہیں ہیں، وہ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا. آپ سب جو ہے وہ صاحب شعور ہیں، آپ خود پتہ چل جائے گا پڑھتے ہوئے کہ کون سا ایسا لفظ ہے جو اللہ تعالیٰ نہیں فرما سکتا. تو یہ جو ہے وہ چیزیں آپ خود جو ہے وہ بائبل جو آپ کو میں نے پیج بھیجے تھے، شیئر کیے، تو ان کو پڑھیے گا، جہاں پر اس کا ذکر موجود ہے. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور لے آئے قمیص پر جھوٹا خون لگا کر. قَالَ، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بل سولت لکم، بلکہ، مطلب انہوں نے رد کیا پیچھے جو تم کہہ رہے ہو غلط کہا ہے تم نے، یعنی تمہاری بات جھوٹی ہے. بلکہ سولت، آراستہ کیا ہے، آراستہ کیا ہے، لکم،
تمہارے لیے انفسکم تمہارے نفس نے امرن یہ کام کرنا، بل بل سولت لکم انفسکم امرا بلکہ راستہ کر دکھایا تمہارے نفسوں نے سنگین جرم کو کرنا، یعنی تمہارے لیے جرم کرنا بہت آسان ہو گیا، اور تمہارے نفس نے یہ کہا کہ ایسے کر لو بعد میں معافی مانگ لینا۔ وہ سارا اشارہ جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے جو بھائیوں نے آپس میں طے کیا تھا کہ بعد میں ہم قوم صالح ہو جائیں گے، نیک قوم بن جائیں گے۔ آپ نے فرمایا تمہارے نفس نے تمہارے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ کیا اور تمہیں یہ کام راستہ کر کے آسان کر کے بتا دیا۔ صبر جمیل، اب اس موقع پر مجھے کیا ہے، صبر جمیل، میرا کام ہے صبر جمیل کرنا، یعنی میں صبر جمیل کروں گا۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، واللہ اور اللہ تعالی المستعان مدد جو ہے، واللہ اور اللہ تعالی سے المستعان مدد مانگوں گا، علی ما تصفون جو تم بیان کرتے ہو، جو تم گھڑ کے لائے ہو، جو تم قصہ بیان کر رہے ہو، اس قصے پر میں اللہ تعالیٰ سے مدد جو ہے وہ طلب کروں گا۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی جو پچھلی آیت آپ نے یہ دیکھی فصبر جمیل جو حصہ دیکھا، اور اگلا یہ واللہ المستعان علی ما تصفون، حضرت یوسف کی حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو جلالت شان اور مقام نبوی ہے، اس کو یہی زیبا تھا کہ وہ دامن صبر کو مضبوطی سے تھام لیں اور کسی ایسی حرکت کا ارتکاب نہ کریں جو عام لوگوں سے ایسے موقع پر سرزد ہوتی ہے۔ لیکن تورات کا بیان اس کے بالکل جو ہے وہ برعکس ہے۔ میں نے آپ سے تورات کا پیدائش جو تھا، کتاب پیدائش، اس کا 37 نمبر باب شیئر کیا تھا، جس میں آیت نمبر 33، 34 اور 35 تھی۔ آیت نمبر 33، 34، 35 بائبل کی باب نمبر 37 تھا، جس میں یہ ذکر آپ کو ملے گا، اور وہ ذکر یہ تھا کہ اس نے اسے پہچان لیا اور کہا کہ یہ تو میرے بیٹے کی کوبا ہے، کوئی بڑا درندہ اسے کہا گیا ہے۔ یوسف بے شک پھاڑا گیا، تب یعقوب نے اپنا پیرا ہنچاک کیا، کپڑے پھاڑے اور ٹاٹ اپنی کمر سے لپیٹا، اور بہت دنوں تک اپنے بیٹے کا ماتم کرتا رہا، اور اس کے سب بیٹے بیٹیاں اسے تسلی دیتے جاتے پر اسے تسلی نہ ہوتی، اور یہی کہتا رہا کہ میں تو ماتم ہی کرتا ہوا قبر میں اپنے بیٹوں سے جا ملوں گا۔ تو اس کا باپ اس کے لیے روتا رہا۔ یہ میں نے بائبل کی آیات آپ کے سامنے جب وہ پڑھی تھی، تو کیا یہ کسی نبی کی شان ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب کہ یہ تحریف شدہ کلام ہے، اور مستشرقین جو اعتراض کرتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راہبوں سے سن کے لکھا ہے، تو یہیں سے رد ہو جاتا ہے۔ اگر راہبوں سے سن کے لکھا ہوا ہوتا تو اس میں وہی گستاخیاں موجود ہوتی جو راہبوں کی طرف سے گستاخیاں بائبل کے اندر موجود ہیں، تورات کے اندر موجود ہیں، زبور کے اندر، انجیل کے اندر موجود ہیں، تو وہ گستاخیاں وہاں پر بھی موجود ہوتی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور یہاں پہ یہ ذکر کیا کہ اللہ سے مدد مانگوں گا جو تم بیان کرتے ہو۔ امام فخر الدین رازی نے یہاں ایک نفیس بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب کو ان کی غلط بیانی کا یقین ہو گیا تھا، تو وہ کیوں نہ یوسف کی جستجو میں نکلے، اور کیوں آتش فراق میں برسوں جلتے رہے؟ جب انہیں پتہ چل گیا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں تو پھر آپ کیوں نہ نکلے؟ اس کا جواب آپ خود دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس امر کا تو واقعی یقین تھا کہ یوسف زندہ ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ خاموش ہو کر بیٹھے رہنے کی وجہ جو ہے وہ یہی بتا سکتے ہیں، یہی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تلاش کرنے سے منع فرما دیا ہو تاکہ ان کے صبر و استقامت کا اچھی طرح امتحان ہو جائے، یا اس لیے کہ آپ کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کی خود حفاظت کرے گا اور وہ خود اس کا نگران ہے، اور جس شاندار مستقبل کے متعلق پہلے ہی بتا دیا گیا ہے وہ ظاہر ہو کر رہے گا۔ تو یہ آپ نے جو ہے وہ بہترین جواب نقل کیا، اگر پتہ چل گیا تو پھر ان کو جانا چاہیے تھا، تو یہاں پہ اس چیز کا بھی جو ہے وہ رد آپ نے فرما دیا۔ آگے آیت نمبر جو ہے وہ 19 ہے، آیت نمبر 19 کو ہم جلدی سے پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر میں اگلا لنک آپ کو بھیجتا ہوں۔ 19 اور 20 دونوں جلدی سے پڑھ لیتے ہیں، اگر اس دوران کلاس جو ہے وہ کینسل ہو جاتی ہے پھر لنک اگلا میں بھیج دوں گا، لیکن اب یہاں پہ یہ آیت آپ سماعت کریں۔ آیت نمبر 19 ہے، فرمایا وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ، وَجَاءَتْ اور آیا، سَيَّارَةٌ قافلہ، فَأَرْسَلُوا اور اہل قافلہ نے بھیجا، واردہم اپنا آب کش، یعنی جسے پانی نکالا جاتا ہے، پانی لینے کے لیے انہوں نے اپنا آب کش جو ہے وہ نکالا، فادلا دلوا، فادلا لٹکایا، دلوا اپنا ڈول، ٹھیک ہے، دلوا دلو کہتے ہیں ڈول کو، اور ہو ہے اپنا، فادلا ڈالا لٹکایا، دلوا اپنا ڈول، واردہم اپنا آب کش، ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، اب یہ الفاظ ہیں
وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلا دلوا، اور ایک قافلہ آیا، اس نے اپنا آب کش اس پانی میں ڈالا، فادلا دلوا، اور جب انہوں نے اپنا ڈول لٹکایا، قالا، تو وہ پکار اٹھا، جس نے بھی وہ ڈالا وہ پکار اٹھا، اور اس نے کیا کہا یہاں پر جو اس نے کلام کیا قرآن پاک میں کہ وہ جسے پانی نکالا جاتا ہے، بلکہ یہ واردہم، وارد کہتے ہیں جو وہاں پہ جائے گا وہ شخص ہے جو پانی نکالتا ہے، یعنی پانی نکالنے والا، آب کش، پانی کھینچنے والا، یہاں سے وہ شخص مراد ہے۔ فارسلوا واردہم، تو اہل قافلہ نے اپنا آب کش بھیجا، فادلا دلوا، اور اس نے اپنا ڈول اس کے اندر لٹکایا، قال، تو وہ پکار اٹھا، یا بشرا ھذا غلام، کہ خوشی ہو یا خوش نصیب ہو، مجدہ باد، مبارک باد، کہ ھذا غلام، کہ یہ بچہ ہے، یعنی یہ کتنا پیارا، کتنا خوبصورت لڑکا ہے، وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، وَأَسَرُّوهُ، اور انہوں نے چھپا دیا، بِضَاعَةً، اسے ایک متاع سمجھتے ہوئے، غنیمت سمجھتے ہوئے، دا کہتے ہیں ویسے عام طور پہ متاع کو، تو یہاں پر جو معنی یہ کیا جائے گا اسے مال غنیمت سمجھتے ہوئے چھپا لیا، وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور انہیں مال غنیمت سمجھتے ہوئے چھپا لیا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے اپنے سامان میں کہیں چھپا لیا۔ واللہ علیم بما یعملون، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علیم، خوب جاننے والا ہے، بما، اس چیز کو، یعملون، جو وہ کر رہے تھے۔ آیت کا مکمل ترجمہ یہ ہے، اور تھوڑی دیر بعد ایک قافلہ آیا تو اہل قافلہ نے پانی لانے کے لیے اپنا آب کش بھیجا، اس نے لٹکایا اپنا ڈول، وہ پکار اٹھا، مجدہ باد، یہ تو کتنا منموہنا بچہ ہے، کتنا خوبصورت لڑکا ہے، اور انہوں نے چھپا دیا اسے متاع سمجھتے ہوئے، مال غنیمت سمجھتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو وہ کر رہے تھے۔ یہ آیت آپ نے جو ہے وہ آپ یہاں پہ سنی، اور اس میں جو قافلہ آ رہا تھا، یہ قافلہ شام سے مصر کی طرف جا رہا تھا، اس کنویں سے جو ہے وہ ان کا گزر ہوا، اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ اس کنویں میں دیکھا، اور انہوں نے نکال کر چھپا لیا، یعنی ان کی خوبصورتی اتنی تھی کہ وہ کنویں سے پانی نکالنے والا بھی صبر نہ کر سکا، اور اس کی منہ سے بھی بے اختیار جو ہے وہ بشارت کے الفاظ نکلے، اور وہ بھی جو ہے وہ کیا اٹھا کہ اتنا خوبصورت بچہ ہے جس کو دیکھ کے چاند شرما جائے، اور اس کی جو ہے وہ مسرت کی حد نہ رہی، وہ فرت مسرت کو جو ہے وہ قابو نہ کر سکا، اور وہ بھی کیا اٹھا، یا بشرا ھذا غلام، یہ نبوت کی شان ہے، یہ نبوت کا ایک مقام ہے کہ جو دیکھتا جائے وہ نبوت کے اوپر جو ہے وہ فدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہ چھپا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے وہ کیا کر رہے تھے۔ آیت نمبر 20 میں فرمایا، وَشَرَوْا بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، وَشَرَوْا، واو، اور شَرَوْا، انہوں نے بیچ ڈالا، بِثَمَنٍ، سمن قیمت کو کہتے ہیں، بخسن، کم، کم قیمت پر ان کو بیچ دیا، دراہیما، جو کہ درم تھی، معدودہ، چند، وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، واو، اور کانو، تھے، فیہ، اس میں، من الزاہدین، دلچسپی نہ رکھتے، یعنی یہاں پہ زاہد کا معنی جو ہے وہ بے رغبت ہو جانا، بیزار ہو جانا، دلچسپی نہ رکھنا ہے۔ تو یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کو تھوڑا سا سمجھنا آپ نے، ارشاد فرمایا، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور انہوں نے بیچ ڈالا یوسف علیہ السلام کو حقیر سی قیمت پر، چند درہموں کے عوض، اور وہ پہلے ہی اس میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ اب یہاں پہ کنفیوژن یہ پیدا ہو رہا ہوگا کہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو قافلے والوں نے بیچ دیا، حالانکہ انہوں نے چھپایا تھا، پھر یہ بیچا کس نے؟ یہ آپ کے بھائیوں نے جو ہے وہ قافلے والوں کو دوبارہ بیچ دیا۔ یہ ہوا کیا، جب تیسرا دن گزرا تو تیسرے دن یوسف علیہ السلام کے بھائی خبر لینے کے لیے آئے تو دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں نہیں ہے، لیکن وہاں ایک قافلے کے جو ہے وہ نشانات موجود تھے کہ قافلہ کو ٹھہرا ہے، اس قافلے کے تعاقب میں نکلے، جلدی وہ قافلہ انہیں مل گیا، اس میں یوسف علیہ السلام کو پکڑ لیا گیا اور بتایا کہ یہ تو ہمارا غلام ہے، چند دن سے بھاگ کر آیا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم رکھیں گے، لہٰذا جو ہے وہ یہ غلام ہمیں دے دو۔ تو کیا کہ انہوں نے کہا اچھا قیمت ادا کر دو، پھر قافلے والوں نے قیمت ادا کی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو فروخت کر دیا گیا۔ یہ وہ مرحلہ تھا، یہ وہ موقع تھا، یہ وہ مقام تھا جس مقام سے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو آزمایا۔ جب تک پوری دنیا، پوری کائنات حضرت یوسف علیہ السلام کے قدموں میں نہیں گری، تب تک اللہ تعالیٰ نے
جو ہے وہ دنیا کو معاف نہ کیا، اور جو قحط کی کیفیت آگے پیدا ہونی تھی اس کیفیت کے اندر جو ہے وہ مختلف طرح کے عذاب جو آئے تھے اس کے اندر ان کو جو ہے وہ مبتلا بعد میں رکھا جائے گا. تو یہ ساری چیزیں تھیں. حضرت یوسف علیہ السلام جب بکے، حضرت یوسف علیہ السلام کے قدموں میں جب تک دودھ پیتا بچہ بھی نہ بکا تب تک اللہ تعالیٰ نے تمام علاقے والوں کو، تمام بستی والوں کو، تمام لوگوں کو معاف نہ کیا. تو یہ جو نبوت ہے یا نبوت کا مقام ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے بارے میں بہت جو ہے وہ غیرت مند ہے، اور اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے وہ اس کا بدلہ لیتا ہے. جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے، ان کی شان کے کیا کہنے، وہ تو اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ کے انتہائی پیارے، اللہ تعالیٰ کے انتہائی قریب ہیں. اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت عصمت کا دفاع نہیں کر سکتے تو یہ یاد رکھیں، جب تک اللہ تعالیٰ ایک ایک مسلمان کو جو ہے وہ ذلت اور رسوائی میں مبتلا نہ کر دے تب تک جو ہے وہ بدلہ پورا جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. آج ہم جگہ جگہ رسوائے ہیں. پاکستان کے آپ حالات دیکھ لیں، پاکستان کی کیفیت کیا ہے. پاکستان کا ہر تیسرا بندہ، کیا بلکہ میں کہتا ہوں ہر بندہ پاکستان کا، تیسرا بھی نہیں دوسرا بھی نہیں، ہر بندہ پاکستان کا کسی نہ کسی دھوکے میں ملوث ہے، اور کسی نہ کسی سے مانگنے میں ملوث ہے، کسی نہ کسی کے مال کو چوری کرنے، غصب کرنے کے بارے میں جو ہے وہ پلان بنا رہا ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو انسان کی پستی کی طرف ہیں. جب نبی کی عزت کا خیال نہیں ہوگا تو انسانیت کی عزت ختم ہو جائے گی، انسانیت کا وقار ختم ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کی پھر یہ آزمائش جو ہے وہ نازل ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آزمائش سے نکالے. ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، عزت، ناموس کے لیے ہمیں جو ہے وہ اپنی زندگیوں کو وقف کرنا پڑے گا، ان کے حق میں بولنا پڑے گا، اور ان کے لیے جو ہے وہ ہمیں کردار ادا کرنا پڑے گا. یہ صرف جو ہے وہ باتوں سے نہیں ہوتا یا صرف مذمت کرنے سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کو ایک عملی طور پر جو ہے وہ پیش کرنا چاہیے. نہ تو جو ہے وہ گوروں کو یہ چیز پڑھانے سے ہوگا اور نہ یہ چیز گوروں کو سکھانے سے ہوگا، بلکہ ایک سالڈ رسپانس جو ہے وہ جاننا چاہیے. اور انہیں پتہ چلنا چاہیے کہ اب ہمارا منہ توڑا جائے گا. اب یہ انگریز یا یہ جو کافر ہیں، یہودی اور عیسائی ہیں، یہ دلیل کی بات نہیں مانتے. یہ یوں سمجھ لیں، پنجابی میں کہتے ہیں یہ پٹکار کی بات سمجھتے ہیں. تو جب ان کو کوئی آگے سے ٹکرنے والا ہوگا تبھی جو ہے وہ یہ بالکل درست سمجھ میں جو ہے وہ چلیں گے، ورنہ یہ پیار کی زبان، علم کی زبان، دلائل کی زبان یہ ہرگز نہیں سمجھتے. وہ ہم سے زیادہ نبی پاک کی سیرت جانتے ہیں، وہ ہم سے زیادہ نبی پاک کا مقام جانتے ہیں. اور یہ کہنا کہ یہ جانتے نہیں ہیں، یہ ان کی عوام کی حد تک انہوں نے اپنی عوام کو نہیں بتایا. ان کی عوام نہیں جانتی کہ نبی کا مقام کیا ہے. لیکن جو یہ سازشیں چلتے ہیں، جو یہ چال چلتے ہیں، یا جو انٹرنیشنل لیول پہ یہ بڑے بڑے مچھندر بیٹھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کو کم کرنے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، تو سارا ان کا وہی جو ہے وہ معاملہ ہے. یہ سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جانتے ہیں کہ ان کا مقام کیا ہے، اور مسلمانوں کے دل میں ان کے عظمت اور ان کی رفت جو ہے وہ کیا معنی رکھتی ہے. تو یہی چیز یہاں پہ ذکر کی جا رہی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو چند دراہیم کے بدلے، چند ٹکوں کے بدلے دنیا کی خاطر بیچ دیا گیا. جس طرح آج ہم دنیا کی خاطر کہتے ہیں امریکہ ناراض ہو جائے گا، ہم کہتے ہیں فرانس ناراض ہو جائے گا، فلان ناراض ہو جائے گا، انٹرنیشنل پریشر ہے ہم پہ، انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے انٹرنیشنل جو لوگ ہیں وہ ہم سے جو ہے وہ ہاتھ اٹھا لیں گے، ہم مارے جائیں گے، ہم کوئی جو ہے وہ سٹانس نہیں لے سکتے، ہم کسی طرح کی کوئی بات نہیں کر سکتے، ہم تو مارے جائیں گے، دنیا سے کٹ جائیں گے. جب آپ دنیا کی خاطر یہ کام کریں گے اور نبی کی عزت، نبی کی ناموس کو آپ اسی طرح سرے بازار بیچنا شروع کر دیں گے تو پھر جو ہے وہ آپ کو کبھی قطن کسی قسم کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا. اور اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ آپ کو نبی کی عظمت میں کوئی دلچسپی نہیں، آپ کو نبی کی رفت میں کوئی دلچسپی نہیں، آپ کو نبی کے مقام میں کوئی دلچسپی نہیں. آپ کو اگر دلچسپی ہے تو امریکہ سے دلچسپی ہے، اگر آپ کو دلچسپی ہے تو آپ کو برطانیہ سے دلچسپی ہے، اگر آپ کو دلچسپی ہے تو آپ کو چند ٹکوں سے، چند پیسوں سے یا کرسی سے دلچسپی ہے، آپ کو نبی پاک سے دلچسپی نہیں ہے. اگر نبی سے دلچسپی ہوتی تو آپ دنیا کو ٹھوکر مارتے اور کھڑے ہو جاتے اور کہتے کہ نبی کی عزت عظمت پر اگر کوئی بات کرے گا تو پھر اس کا انجام جو ہے وہ دیکھنے والا ہوگا، اور اس کو جو ہے وہ کس طرح عبرت کا نشان بنایا جائے گا یہ سب کے سامنے ہوگا. تو پھر پتہ چلتا ہے کہ انسان باقی جو ہے وہ محبت کرنے والا ہے اور عشق کرنے والا ہے. آیت نمبر 21 پڑھنے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے 2 رکوع الحمدللہ اس کے جو ہے وہ مکمل ہو گئے، 20 آیات ہم نے مکمل کر لی ہیں. ہم چند آیات جو ہے وہ اگلے رکوع کی پڑھتے ہیں. آیت نمبر 21 میں فرمایا وقال الذي اشتراه من مصر لامراته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تاويل الاحاديث
واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. آیت نمبر 21 جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے. اب اس کا ترجمہ لفظی پہلے سماعت کریں، پھر ہم باما اورا کی طرف جاتے ہیں. وقال الذی، وقال اور کہا، الذی اس نے، اشتراہ جس نے خریدا، من مصر اہل مصر میں سے، جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اہل مصر میں سے خریدا، لامراتی ہی اس نے اپنی بیوی کو کہا، اکرمی مسباہو، اکرمی عزت اور اکرام سے، مسباہو انہیں ٹھہراؤ، یعنی انہیں عزت اور احترام کے ساتھ ٹھہراؤ. الساع قریب ہے، شاید، ان ینفعنا کہ وہ ہمیں نفع دیں، او نتخذہ ولدا یا ہم بنا لینے اپنا بیٹا. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، وَكَذَلِكَ اور یوں ہی، اسی حکمت کاملہ سے، مکنا ہم نے قرار بخشا، ہم نے جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ مکان عطا کیا، انہیں ہم نے جو ہے وہ جزا عطا فرمائی، یوسف فی الارض، یوسف علیہ السلام کو فی الارض زمین میں، اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں قرار بخشا. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور لنعلمہ تاکہ ہم ان کو سکھائیں، من تعویل الاحادیث، احادیث کی تعویل کرنا، یعنی خوابوں کی تعبیر کرنا، خواب کی تعبیر کس طرح کی جاتی ہے یہ ہم انہیں علم عطا فرمائیں. واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ تعالی غالب ہے، علی امرہ اپنے ہر کام پر، ولکن اور لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یعلمون نہیں جانتے. جو واقعات رونما ہو رہے ہوتے ہیں ان کی وجوہات ہوتی ہیں اور ان کے پیچھے کوئی قوت کار فرما ہوتی ہے، کسی کا امتحان ہوتا ہے، کسی کو مقام دینا ہوتا ہے، کسی پر عذاب ہوتا ہے، کسی پر ثواب ہوتا ہے، اور کسی کو مقام و رتبہ عطا کرنا ہوتا ہے. اس کے جو امر ہے وہ اپنے امر میں غالب ہے، اپنے کام کرنے میں اس کی حکمتیں جو ہیں وہ کمال کی ہیں، وہ حکمتیں وہی جانتا ہے کہ اس کے کام کی کیا حکمتیں ہیں. جس طرح زمانہ جا رہا ہوتا ہے ہمیں اپنے حساب سے ہم سوچ کے جو ہے وہ اپنا فیصلہ لیتے ہیں، لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ زمانہ جس سمت میں جا رہا ہے اس میں شریعت ہمیں کیا کہتی ہے، قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، طریقہ ہمیں جو ہے وہ کس طرح سیکھنا چاہیے. تو اسی صورت میں آپ بچ سکتے ہیں جب آپ قرآن اور حدیث سے وابستہ ہوں گے، ورنہ جس طرح معاشرہ آپ کا چل رہا ہے آپ کے لیے قدم رکھنا بھی جو ہے وہ مشکل ہے. اسی لیے آپ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ مکمل سماعت کریں گے تو مزید بات واضح ہو جائے گی. اور کہا اس شخص نے جس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا اہل مصر سے، اپنی بیوی کو کہا کہ عزت و اکرام سے انہیں ٹھہراؤ، شاید یہ ہمیں نفع پہنچائے یا بنا لیں ہم انہیں اپنا فرزند. اور یوں اپنی حکمت کاملہ سے ہم نے قرار بخشا یوسف علیہ السلام کو مصر کی سرزمین میں، تاکہ ہم سکھا دیں انہیں خواب کی تعبیر کرنا. اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنے ہر کام میں، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جو ہے وہ نہیں جانتے. اب وہ قافلہ جب مصر کے پائے تخت جو ہے وہ منفس میں پہنچا، بعض نے منفی لکھا ہے بعض نے منفس بھی لکھا ہے، وہاں پہ پہنچا تو قافلہ والوں نے دوسرے سامان تجارت کے ساتھ آپ کو بھی فروختی کے لیے پیش کر دیا، اس قافلے والوں نے آگے بیچ دیا. یہ مہکتا ہوا پھول پھر آگے جو ہے وہ بازار میں اب بکنے کے لیے لگا ہے. ایسے غلام کی آمد کی خبریں جو ہے وہ یوں سمجھ لیں دل ربا خبر جو ہے وہ شاہی ایوانوں میں گھومنے لگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے خریدار جو ہے وہ پہنچنا شروع ہو گئے. اب ہر ایک نے بڑھ چڑھ کے قیمت لگائی ہے. آخر مصر کے کبیر شاہی دربار کے اعلیٰ افسر نے، جسے عزیز مصر کہا جاتا ہے، اس نے انہیں خریدا، اور آپ کے خریدار کا نام فوتی فار ہے. ٹھیک ہے، یہ فوتی فار یہ باقاعدہ جو بائبل ہے اس میں بھی ذکر موجود ہے. یہ میں آپ کو لنک بھی بھیجوں گا، یہ میں نے پوری ویڈیو جو ہے وہ دیکھی ہوئی ہے، یہ مصر والوں نے ویڈیو بنائی ہے حضرت یوسف علیہ السلام پر، اور اس کا لنک میں دیکھیں آپ ترتیب سے وہ قسطیں دیکھتے جائیں، آپ کو پوری سورہ یوسف سمجھ آ جائے گی. کچھ چیزیں اس میں ایڈیشنل بھی ہیں، انہوں نے قرآن سے ہٹ کے بھی ذکر کی ہیں، جس طرح یہ بائبل اور تورات زبور انجیل سے چیزیں نہیں ہیں، لیکن آپ قرآن کے مطابق رہیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا. اس کا نام فوتی فار ہے، اور فوتی فار نے جو ہے وہ خریدا. چنانچہ بائبل میں ہے دو مدائنوں نے اسے مصر میں فوتی فار کے ہاتھ، جو فرعون کا ایک حاکم اور جو ہے وہ اس کا سردار تھا، بیچ ڈالا. یہ جب آپ پیدائش کی آیت نمبر 36 پڑھیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اور اسے عزیز مصر کا جو ہے وہ لقب دیا جاتا ہے. اس نے کہا کہ انہیں عزت سے رکھیں، اور یہاں تک ایک روایت ہے کہ عزیز مصر کی بیوی کا نام راحیل بتایا جاتا ہے، اور جو ہے وہ اس کے علاوہ ان کا نام جو ہے وہ زلیخا بھی کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، زلیخا زیادہ مشہور ہے، اور شاید اسی روایت سے ہماری کتابوں میں وہ زلیخا کے نام سے جو ہے وہ مشہور ہوئی ہیں.
ٹھیک ہے، تو یہ باقاعدہ ایک کتاب بھی ہے فارسی کی، حضرت یوسف اور زلیخا، یوسف و زلیخا، یہ سید عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اشعار کی صورت میں آپ کا جو ہے وہ سارا واقعہ سورہ یوسف کو ذکر کیا ہے، فارسی اشعار ہیں، وہ پوری کتاب ہے، تو وہ آپ نے ذکر کی ہے، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا زلیخا سے بعد میں جو نکاح ہوا اس کا بھی جو ہے وہ ذکر یہاں پہ موجود ہے، تو وہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ آگے چلتے جائیں گے ہم۔ تو یہ چیز جو ذکر کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ عزت اور اکرام سے ٹھہرایا گیا تاکہ نفع پہنچائے یا انہیں ہم اپنا بیٹا بنا لیں، یہ زمین میں قرار ان کو دیا گیا، خوابوں کی تعبیر سکھائی گئی، یہ اللہ کی حکمت ہے، اور اللہ کی حکمت کے آگے انسان کی جو ہے وہ کوئی نہیں چلتی، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں کون سی حکمت جو ہے وہ پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، مشکلات کا ہجوم، مخالفتوں کے طوفان، اسباب و وسائل کا فقدان اس کے حکم کے وقوع پذیر ہونے میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ جس طرح ہم نے مشکات شریف میں ایک حدیث پڑھی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی فرض نماز ادا فرماتے تو آپ پڑھتے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جسے تو عطا کر دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اور جسے تو روک دے اور جسے تو منع کر دے اسے پھر کوئی عطا نہیں کر سکتا، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور کوئی ایسا نہیں جو تیری ذات کے سوا کسی کو نفع دے سکے۔ تو یہ اسی طرف جو ہے وہ اشارہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے، یہ اس کے کام کی حکمتیں ہیں، وہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی قدرت کاملہ نے جو ہے وہ آگے کون سے کام جو ہے وہ سر انجام دینے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں یہاں پہ ذکر کی جا رہی ہیں آیت نمبر 21 تک، ان کو آپ دوبارہ سے ایک دفعہ پڑھیں گے، بائبل جو آپ کو میں نے پیج بھیجے ہیں ان کو بھی آپ دیکھیں، اور میں کوشش کرتا ہوں وہ لنک ڈھونڈنے کی، وہ مجھے لنک مل جاتا ہے تو اس لنک کو آپ قسط وار دیکھیں، جس طرح قسطیں چلتی ہیں اس طرح آپ دیکھیں، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ دیکھیں تو آپ کو سورہ یوسف پوری جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی، لیکن اس میں ایک تھوڑی سی خامی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی وہاں پہ باقاعدہ تصویر دکھائی گئی ہے، تو آپ کوشش کریں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ جو نقشہ ہے اس آدمی کا اپنے ذہن میں نہ بٹھائیں، اور کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام اس آدمی جیسے نہیں ہو سکتے، حضرت یوسف علیہ السلام دنیا کے خوبصورت ترین جو ہے وہ اللہ کے نبی تھے، اور وہ کسی عام آدمی عام انسان کی طرح یا کسی فلم اسٹار کی طرح نہیں ہو سکتے، لیکن آپ کو میں وہ لنک بھیجوں گا صرف آپ کے نالج کے لیے، آپ ضرور اس کو دیکھیں اگر آپ کے پاس وقت ہے، ورنہ سورہ یوسف ہم پڑھ ہی رہے ہیں تو اس میں کافی ساری چیزیں آپ کی جو ہے وہ کلیئر ہو جائیں گی۔ تو یہ آج کا آپ کا لیکچر تھا جس میں آپ نے 21 آیات بینات کا ترجمہ سماعت کیا، تو آگے جو ہے وہ پھر آپ ان کو دیکھیں، ان کو پڑھیں ضرور، اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ یہ کلاس یہیں پہ جو ہے وائنڈ اپ کی جاتی ہے، کل پھر جو ہے وہ تفسیر کی کلاس ہوگی، پھر بدھ کو چھٹی ہوگی، اور جمعرات والے دن جو ہے وہ تجوید ہوگا، جمعے کو پھر آف ہوگا، اور ہفتے والے دن ہم احادیث مبارکہ جو ہے وہ پڑھیں گے، تو یہ ہمارے پورے ویک کا جو ہے وہ اسکیجول رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔